بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، شب برات سے پہلے عبادت کا طریقہ جان لیں۔ شب برات کی رات 6 نفل نماز کا طریقہ۔ شب برات سے پہلے ہماری یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک بار یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے پھر 2 رکعتیں پڑھیں تو اس کو پورے حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ حدیث مبارکہ مفہوم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان دے دیا، اور میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا کرب چاہتا ہے ان میں مجھے سب سے زیادہ فرائض محبوب ہیں، اور نوافل کے ذریعے کرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے ضرور دوں گا، اور پناہ مانگے تو اسے ضرور پناہ دوں گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور ظاہر و باوطن کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ گناہوں اور فضولیات سے بچنے کے لیے فرض نماز کی پابندی کے ساتھ نوافل کی کثرت کیجیے۔ ایک تو آپ کا وقت اللہ پاک کی عبادت میں گزرے گا اور گناہوں سے بچے رہیں گے، دوسرا اللہ پاک کا کرب حاصل ہوگا اور انشاءاللہ اسی کے سبب بیڑا پار ہوگا۔ شب برات کی نفل نمازیں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اس طرح پڑھیں، 70,000 بھی حاجتیں پوری ہوں گی۔ ناظرین، امت المومنین حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما تھے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نکلی، مگر میں نے آپ کو جنت القبا میں پایا۔ وہاں آپ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں اور شہداء کی بخشش کے لیے استغفار فرما رہے تھے، تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو اللہ کے کام میں لگے ہیں اور میں دنیاوی حاجت میں ہوں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے عائشہ، میرے پاس جبرائیل حاضر ہوئے اور عرض کیا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات اللہ تعالیٰ بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے، مگر اس رات اللہ مشترکہ کینہ رکھنے والا اور پجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے اور ماں باپ کو ستانے والے اور ہمیشہ شراب پینے والے کی طرف نگاہ کریم نہیں فرماتا۔ 15 شعبان کی رات میں 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ رات 15 شعبان کی ہوتی ہے۔ مغرب کی وقت تاریخ بدل جاتی ہے۔ اسلامی مہینے میں تو 15 شعبان کی جو رات آتی ہے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ مغرب کی وقت سے طلوع فجر تک یہ رات شب برات کی رات ہے۔ اب اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے۔ عشاء کی نماز سے پہلے تو وہ 6 رکعت کس طرح سے ادا کرنی ہے وہ طریقہ آج جان لیجیے۔ سب سے پہلے تو آپ مغرب کی نماز ادا کریں، کیونکہ وہ فرض نماز ہے۔ فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنتیں ادا کریں، نوافل ادا کریں۔ یہ سب ادا کرنے کے بعد آپ اطمینان اور سکون کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد 6 رکعت نفل نماز آپ کو ادا کرنی ہے، وہ بھی 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں
پھر سلام پھیرنا ہے، پھر 2 رکعت پڑھیں، پھر سلام پھیرنا ہے، پھر 2 رکعت پڑھنی ہے، پھر سلام پھیرنا ہے۔ 2 رکعت کر کے 3 مرتبہ میں 6 رکعت ادا کریں۔ سب سے پہلے آپ کو 2 رکعت نفل کا نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ جس طرح دوسری نمازوں میں کرتے ہیں، نفل نمازوں میں اسی طرح سے آپ کو نیت کرنی ہے۔ بس ذہن میں ایک خیال لانا ہے کہ ان دونوں رکعتوں کے وسیلے کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری عمر میں فراغی فرمائے، میری عمر میں برکت فرمائے، میری عمر دراز کرے۔ یہ ذہن میں رکھیں، یعنی عمر درازی کے لیے آپ یہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ نیت باندھنے کے بعد دوسری نمازوں میں جس طرح آپ سورۃ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی سورت ملاتے ہیں۔ رکوع کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر ٹھہریے، پھر سجدے میں جائیں اور اللہ اکبر کے 2 سجدے کریں۔ 2 سجدے کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں۔ پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد کوئی دوسری سورت ملائیں، پھر رکوع سجدہ وغیرہ کریں۔ دوسری نمازوں کی طرح جب تشہد میں بیٹھیں گے، تشہد پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیریں گے۔ یہ آپ کی 2 رکعت نماز مکمل ہو جائے گی۔ 2 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد 1 مرتبہ آپ سورہ یاسین پڑھیں گے۔ اگر آپ سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے تو 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں گے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر سیدھا کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر 2 رکعت نفل نماز کی آپ کو نیت کرنی ہے۔ اب ان دونوں رکعتوں کو پڑھنے سے پہلے، نیت باندھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں رکعتوں میں برکت سے پہلے گھر میں برکت عطا فرمائے، مجھے آفتوں بلاؤں سے محفوظ فرمائے۔ ذہن میں یہ سوچ رکھنی ہے کہ مجھے بلاؤں، آفتوں اور مصیبتوں سے اللہ محفوظ رکھے اور میرے گھر میں برکتیں نازل ہوں۔ یہ کہنے کے بعد آپ نیت کریں گے اور اللہ اکبر کہہ کر نیت کریں گے۔ جیسے دوسری نماز ادا کرتے ہیں، پہلے آپ نے 2 رکعت ادا کی، اسی طرح سے ہر ارکان ادا کریں گے، رکوع سجدہ وغیرہ سب کریں گے۔ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد آپ کو سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے پھر سے آپ کو 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو سورہ یاسین یاد نہیں ہے یا آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ 21 مرتبہ پھر سے سورۃ الاخلاص پڑھیں گے۔ آپ کی 4 رکعت نمازیں مکمل ہو گئیں۔ اب آخر کی 2 رکعت نماز بچے ہیں۔ ان دونوں رکعتوں میں آپ کو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صرف اپنا محتاج بنائے، دوسروں کا محتاج نہ بنائے۔ محتاجی، غریبی، مفلسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے۔ ذہن میں رکھنے کے بعد آپ نیت کریں گے، پہلے کے ہی یہ دونوں رکعت ادا کریں گے، سلام پھیریں گے۔ پھر سے آپ کو اگر سورہ یاسین یاد ہے تو پڑھ لیں، اگر سورہ یاسین یاد نہیں ہے تو سورۃ الاخلاص 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ اب آپ کی 6 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ یہ 6 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد آپ کو دعائے نصف شعبان پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو دعائے نصف شعبان یاد نہیں تو آپ سن بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ دعائے نصف شعبان پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں گے اور دعا میں ان 3 چیزوں کے بارے میں ذکر کریں گے کہ یا رب العالمین، ان نمازوں کی برکت سے، شب برات کی برکت سے مجھے عمر دراز عطا فرما،
میری عمر میں برکت فرما۔ اس کے بعد دعا کریں گے، یا الہ العالمین، ان 6 رکعت نفل نمازوں کی برکت سے میرے گھر میں برکتیں نازل فرما اور مجھے آفتوں، بلاؤں اور تمام مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد یہ دعا کریں، ان نمازوں کی برکت سے مجھے محتاجی، غریبی، مفلسی محفوظ فرما۔ اس کے بعد جو بھی آپ کے ذہن میں، دل میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ انشاءاللہ ان نمازوں کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں بھی پوری ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم و کرم بھی فرمائے گا، برکتیں بھی نازل فرمائے گا۔ شب برات میں کوئی معین عبادت تو نہیں، جو عبادت آسان سمجھیں وہی کریں۔ نوافل پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، درود پاک پڑھیں، کسی قسم کا بھی کوئی ذکر کریں، اس کا عظیم ثواب حاصل ہوگا۔ البتہ بعض بزرگوں نے کچھ خصوصی عبادات کا ذکر کیا ہے، یعنی وہ عبادات عظیم ثواب رکھتی ہے۔ شعبان کے مہینے کی احادیث میں بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنی طرف منسوب فرمایا۔ آپ شعبان کو روزہ رکھنا بہت پسند فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھے جتنے شعبان میں رکھے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں سے افضل ہیں، رمضان کے علاوہ باقی مہینوں سے افضل ہے۔ رمضان اس لیے افضل ہے کہ رمضان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب کیا گیا۔ شعبان کی 15ویں رات شب برات میں 4 رکعت نفل پڑھیں اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 50 بار سورۃ الاخلاص پڑھیں اور 15ویں دن روزہ رکھیں تو اللہ اس کے صغائر گناہ کثیر تعداد میں معاف فرماتا ہے۔ شعبان کے مہینہ میں ہر جمعے کو 4 رکعت نفل پڑھیں اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھیں تو وہ شخص حج اور عمرے کا ثواب پائے گا۔ شب برات 15ویں کو 8 رکعت ایک سلام سے نوافل پڑھیں، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 11 بار سورۃ الاخلاص پڑھیں اور ثواب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی روح کو پہنچائیں تو آپ اس شخص کی شفاعت فرمائیں گی کہ مولائے کائنات اسے بخش دے۔ معزز ناظرین، اب ہم آپ کو صلاۃ و تسبیح کا طریقہ اور اس کی فضیلت کے بارے میں بتائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ و تسبیح کی فضیلت بیان فرمائی کہ ہو سکے تو ہر روز 1 مرتبہ ادا کریں، ورنہ ہفتے میں 1 مرتبہ ادا کریں، ورنہ 1 ماہ میں 1 مرتبہ ادا کریں، ورنہ سال میں 1 مرتبہ ادا کریں، ورنہ عمر میں 1 مرتبہ ادا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے کثیر مقدار میں گناہ معاف فرماتا ہے۔ شب برات میں بہت سے مسلمان صلاۃ و تسبیح کے فضائل اور اس کا طریقہ بھی لکھا جاتا ہے۔ اس نماز میں بے انتہا ثواب ہے۔ بعض مفکرین فرماتے ہیں اس کی بزرگی من کو ترک نہ کرے گا، مگر دین میں سستی کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے چچا، کیا میں تم کو عطا نہ کروں؟ کیا میں تم کو بخشش نہ کروں؟ کیا میں تم کو نہ دوں؟ کیا تمہارے ساتھ احسان نہ کروں؟ 10 خصلتیں ہیں کہ جب تم کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا، اگلا پچھلا پرانا نیا، جو بھول کر کیا اور جو کسادن کیا، چھوٹا اور بڑا، پوشیدہ اور ظاہر۔ اس کے بعد
صلاۃ و تسبیح کی ترکیب تعلیم فرمائی۔ پھر فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے کہ ہر روز ایک بار پڑھا کرو، اور اگر روزانہ پڑھو تو ہر جمعے میں ایک بار، اور یہ بھی نہ کرو تو ہر مہینے میں ایک بار، اور یہ بھی نہ کرو تو سال میں ایک بار، اور اگر یہ بھی نہ کرو تو عمر میں ایک بار۔ اور اس کی ترکیب ہمارے طور پر وہ ہے۔ بروایت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ مذکور ہیں، فرماتے ہیں 4 رکعت صلاۃ و تسبیح کی نیت سے ایک سلام سے ادا کرنا ہے۔ ثنا کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سبحانک اللہم آخر تک پڑھیں، پھر یہ دعا پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 بار، پھر اعوذ اور بسم اللہ اور الحمد اور سورت پڑھ کر پھر 10 بار یہ تسبیح پڑھیں، یعنی تیسرا کلمہ واللہ اکبر تک۔ پھر رکوع کریں اور رکوع میں 10 بار پڑھیں، پھر رکوع سے سر اٹھائیں اور بعد سمیع و تحمید یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد پھر 10 بار یہی تسبیح کہہ کر پھر سجدے کو جائیں اور اس میں 10 بار پھر یہی تسبیح کہیں، پھر سجدہ سے سر اٹھا کر جلسہ میں 10 بار پھر یہی تسبیح پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں 10 بار تسبیح پڑھیں۔ یوں ہی 4 رکعتیں پڑھیں، ہر رکعت میں 75 بار، اور چاروں رکعت میں 300 ہوئی۔ رکوع و سجدہ میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد یہی تسبیحات 10 بار پڑھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ الہی میں ہماری عبادت منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے اور معزز دوستو، ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہو تو کمنٹس باکس میں سبحان اللہ اور اللہ اکبر لازمی ٹائپ کریں۔ شاید اسی چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارا اچھا وقت لائے، آمین یا رب العالمین۔